جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق و زیبا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمام عظمتوں اور بزرگیوں کا حقیقی مستحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو ہر خیر کی دعوت دی اور ہر شر سے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور آپ نے خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہمیں رسول نے نہ بتائی ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے رسول نے ہمیں خبردار نہ کیا ہو۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی ہے کہ آپ نے مکمل طور پر جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اسے ادا کر دیا، رسالت کا حق آپ نے ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گناہوں سے آگاہ کیا اور ان کی خطرناکی سے آگاہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے، جس ایک حدیث میں پیارے رسول نے علیہ الصلاۃ والسلام امت کو 7 بڑے گناہوں سے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے آگاہ کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے گنتی گنائی ہے، ایک ساتھ 7 گناہ آپ نے گنائے، یہ امت کی خیرخواہی ہے کہ آپ نے مختصر الفاظ میں ایک ساتھ جمع کر کے ان گناہوں سے آگاہ کیا، تاکہ سننے والے کے لیے آسانی ہو، یاد کرنے والے کے لیے گننا بھی آسان ہو۔ آپ نے ایک ساتھ ان گناہوں کو مسلسل ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ آپ نے کہا 7 ان گناہوں سے بچو، الموبقات جو انسان کو تباہ کر دیتے۔ ان گناہوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ السبع الموبقات۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے وما ہن، وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں؟ ویسے ہر گناہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ نے خاص طور پر ان 7 گناہوں کے بارے میں کہا الموبقات، جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کی دنیاوی پریشانیوں کا بنیادی سبب یہ 7 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہوگا یا 7 گناہ ہوں گے، اور آخرت میں تباہی کا سبب یہ 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ یا 7 گناہ ہوں گے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صحابہ کی جستجو یہ ان کے ایمان کی دلیل تھی کہ انہوں نے رسول سے آگے بڑھ کر پوچھا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے گناہ ہیں، اور رسول کا یہ اسلوب تھا، آپ سوال اور جواب کے طور پر لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کے اندر شوق پیدا ہو اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ آپ نے سیدھے سیدھے سوال کیا، آپ نے کہا کہ 7 تباہ کر دینے والے گناہ، تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سے؟
آپ نے کہا الشرک باللہ، سب سے پہلے آپ نے کہا جو گناہ تباہ کر دیتا ہے ایک انسان کو، آپ نے کہا شرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو۔ یہ سب سے بڑا سب سے پہلا گناہ ہے جو آپ نے الموبقات، تباہ کر دینے والے گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا الشرک باللہ، کہ کوئی آدمی اللہ کا شریک کرے، چاہے کسی کو بھی اللہ کا شریک کیا جائے وہ شرک ہے، چاہے اللہ کے انبیاء کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے وہ شرک ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک کیا، یا نیک لوگوں کو شریک کیا جائے جیسے مریم علیہ السلام کو شریک کیا وہ شرک ہے، چاہے وہ فرشتوں کو شریک کیا جائے جیسے مشرکین مکہ نے کیا وہ بھی شرک ہے، چاہے وہ غیر جانداروں کو سورج اور چاند کو شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے جیسے قوم ابراہیم نے کیا۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے وہ شرک ہے، اور شرک تباہ کر دیتا ہے۔ کیا تباہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کی ساری نیکیاں وہ تباہ کر دیتا ہے، کوئی نیکی کھاتے میں نہیں بچتی ہے، اور انسان کا پورا عمل اکارت و برباد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یہ سب سے بڑا سب سے بھیانک گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ اس لیے آپ نے پہلے درجے میں اسی کو ذکر کیا، اس گناہ سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے امت سے کہا 7 گناہوں سے بچو۔ سب سے پہلے آپ نے امت کو تعلیم دی شرک سے بچو۔ کیا اس تعلیم کی اہمیت ہے مسلمانوں کے پاس؟ دیگر گناہوں کی مذمت تو سارے بیان کر رہے ہیں، رسول نے سب سے پہلے نمبر پہ کہا الشرک باللہ، کہ سب سے پہلا گناہ جس سے امت کو بچنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ شرک سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اگر وہ بڑا شرک ہو اور اگر وہ چھوٹا شرک ہو، ریاکاری ہو، جو چھوٹا شرک ہے وہ اس نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عمل کیا گیا ہو۔ اگر وہ چھوٹے عمل کے اندر بھی شرک ہو یا بڑے عمل کے اندر بھی شرک ہو، شرک اصغر، وہ پورے انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے، اگر دیتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اسے جانیں اور لوگوں کی تعریف اس کو ملے، اس نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک کر دیا، اور اس چھوٹے شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ شرک اکبر بھی تباہ کرنے والا ہے، شرک اصغر بھی تباہ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے امت کو کہا شرک باللہ، سب سے پہلے شرک سے بچو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، توحید پر استقامت اختیار کرو۔ آپ نے پہلا گناہ شرک ذکر کیا، اور دوسرا گناہ آپ نے کہا والسحر، دوسرا گناہ ہے سحر، جادو، اور یہ جادو یہ شرک کا قرین ہے، شرک کا ساتھی ہے، اور صحیح قول کے مطابق جادو کرنے والا اور کروانے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو بغیر شیاطین کی عبادت کے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی جادو کرنے والا ہے اس وقت تک شیطان اس کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ اس شیطان کو شریک نہ کرے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ کہتا ہے شیاطین نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ جادو سحر، یہ جادو کفر ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نے شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جادو کو رکھا، کیونکہ یہ بھی عقیدے کا فساد ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، کہ کوئی آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، اس آدمی کا عقیدہ برباد ہو چکا ہے۔ جان لے کہ شیاطین کی عبادت کے بغیر کوئی جادو دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ کفر ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیزیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نواقض اسلام میں سے 7ویں نمبر پر جادو کو رکھا ہے، السحر، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کفر کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب وہ جادو کرنے کی وجہ سے اب ایمان والے نہیں رہے، وہ کافر ہو چکے ہیں، کفر پر جا چکے ہیں۔ اگر انہیں واپس آنا ہے تو انہیں ایمان لانا ہوگا، توحید کو قبول کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جادو کو ذکر کیا۔ جادو یہ بہت بڑا ناسور ہے سماج کے لیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے جادوگر جو بس
بسا اوقات مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے بھیس میں نظر آتے ہیں، علماء کے بھیس میں نظر آتے ہیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں جو کہ قبرستانوں میں بیابانوں میں بیٹھ کر اور مختلف شرکیہ کام کر کے جادو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اللہ کہتا ہے جادوگر جس راستے سے بھی آئے ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور جادوگروں کا انجام بہت بدتر ہوتا ہے، جادو کرنے والے کا انجام بھی بہت بدتر ہوتا ہے، کروانے والے کا انجام بھی بہت بدتر ہوتا ہے۔ جادو حل نہیں ہے، جادو مشکل اور پریشانی ہے، اسی لیے رسول نے اسے موبقات میں شامل کیا ہے۔ اگر کسی کی تجارت نہیں چل رہی، اگر کسی کو کسی کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے، قریب لے کر آنا ہے، جادو اس کا حل نہیں ہے، جادو موبقات میں سے ہے، وہ پورے معاملے کو برباد کر دے گا اور اسے بھی تباہ کر دے گا، جادوگر تو تباہ ہوگا ہی۔ پیارے رسول نے کہا سحر دوسرے نمبر پر گناہ جو انسان کو برباد کرتا ہے وہ جادو ہے، اسی لیے اسلام نے جادوگر کی سزا قتل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے عمراء کو خط لکھا اور کہا ہر ساحر کو، ہر ساحرہ کو، جادوگر مرد کو بھی جادوگر عورت کو بھی، اگر وہ جادو کرتے ہوئے پکڑے جائیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ اور یہی فتویٰ حضرت عثمان ابن عفان کا بھی تھا، اور یہی فتویٰ حضرت حفصہ بنت عمر کا بھی تھا، یہی فتویٰ عبداللہ بن عمر کا بھی تھا۔ صحابہ کی بڑی تعداد کہتی تھی یہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان سے سماج میں بہت نقصان ہوتا ہے، بہت بگاڑ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، غیر مسلموں کے پاس مسلمان عورتیں برقع پہن کر کے جاتی ہیں، آپ سوچئے کیسے امت کا بھلا ہوگا، کیسے ہم مشکلوں سے نکلیں گے، مشکلوں کے راستے پر ہم چل رہے اور جادوگروں کے پاس ہم جا رہے اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے، ان کی عبادت کر رہے ہیں اور نفع نقصان میں اللہ کا شریک وہ جادوگر کو ہم ٹھہرا رہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ جادوگر حل کر کے دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو عرش پر مستوی ہے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، پھر دنیا میں کون آپ کا مسئلہ حل کرے گا؟ پھر رسول نے کہا سحر دوسرا بڑا گناہ جو انسان کو برباد کر دیتا ہے وہ سحر ہے، جادو ہے، لہذا جادو سے بچو، جادوگروں سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا، آپ نے کہا من اتی عرافا او کاہنا لم تقبل له صلاة 40 یوما، آپ نے کہا اگر کسی جادوگر کے پاس کوئی جاتا ہے، عراف کے پاس جو لوگوں کی قسمت دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، گمشدہ چیز واپس لا کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، جو صرف اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اسے سوال کر لیتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 یوما، صحیح مسلم کی روایت ہے، صرف سوال کرنے سے اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ اس کی قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف پوچھنے پر، اگر کسی جادوگر کے پاس جا کر سوال کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی 40 دن کی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور پیارے رسول نے کہا فصدق، اگر سوال کرنے کے بعد جادوگر کوئی بات بتاتا ہے اور اسے وہ سچ مان لے، آپ نے کہا تب تو اس نے کفر کیا اس شریعت کا جو میرے اوپر اتری ہے۔ صرف سوال کرنے پر یہ وعید پیارے رسول نے سنائی ہے۔ یہ سحر یہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے قرآن نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ ناس سب سے آخری سورت ہے قرآن کی، اس مومن اللہ سے پناہ مانگتا ہے من شر النفاسات، اے اللہ میں ایسی عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جادو کرتے ہوئے نفاسات اس گروہ کے اندر، گھاٹیوں کے اندر پھونک مارتی ہیں۔ جادوگری کیا ہوتی ہے کہ کچھ باتیں اور گاٹھیاں اور مختلف امور اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی عورتوں سے، ان کے شر سے، نفاسات جو پھونکتی ہیں، فی العقد گانٹھیوں کے اندر پھونکتی ہیں۔ اور جادو ایسے ہوتا ہے کہ گرہیں لگائی جاتی ہیں اور جیسے جیسے گرہیں کھولی جاتی ہے اس طرح انسان جادو سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ ہے اس کے بارے میں پیارے رسول نے کہا وہ سحر جو انسان کو تباہ کر، اس کا تعلق بھی اعتقاد سے، اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے، اور جیسے آپ نے سنا کہ یہ کفر ہے۔ اور پھر تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تیسرا بڑا گناہ جس سے انسان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی نفس کا ناحق قتل کرنا ہے۔ ہر انسانی جان محترم ہے سوائے شریعت جس کی اجازت دی ہو، کسی بھی انسان کا ناحق قتل کرنا یہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اگر وہ مومن کو قتل کرتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے اور بہت بھیانک عذاب میں وہ ہوگا۔ اور پیر رسول نے یہاں تک کہا لَزَوَالُ
الدنیا اہون علی اللہ من قتل مسلم. آپ نے کہا پوری دنیا برباد ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون اللہ کے پاس اس پوری دنیا سے بڑھ کر کے قیمتی ہے. آج افسوس کی بات ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں. ایک کہیں قتل ہو جائے پوری فوج اس کے پیچھے لگتی ہے, اور جو انسانوں کا ناحق قتل ہوتا ہے ملک کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں, شہر کے شہر تباہ کر دیے جاتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک انسان کے پیچھے پڑتے ہیں, کس کو مار دیا, کیسے مار دیا, کیا ثبوت ملا, اور کھلے عام انسانوں کا قتل ہوتا ہے, لیکن انسانیت کا دم بھرنے والے اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. یہ پیر رسول نے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قرب جو چیزیں عام ہوگی ان میں سے یہ ہے کہ انسانی خون بہت ہی ہلکا اور سستا ہو کر رہ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی بھی نفس کو بغیر حق کی قتل کرنا, نہ مسلمان کے لیے مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے. اور کافر کے بارے میں آپ نے کیا کہا, بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیر رسول نے کہا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرت 40 عاما. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو جو کہ معاہد ہے, کسی حکومت کی اجازت کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے, یا کسی مسلمان نے اسے پناہ دے رکھی ہے, معاہدے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہو, اگر اسے بھی قتل کر دیا لم يرح رائحة الجنہ, ایسے مسلمان کو اللہ جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. اور آپ نے کہا جنت کی خوشبو, جنت سے 40 سال دور رہو گے وہاں سے بھی جنت کی خوشبو آ سکتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مسلمان کو جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. یہ انسان اللہ کی بناوٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے, یہ عمارت ہے, اس عمارت کو ڈھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے, حق کے ساتھ ہی اسے ڈھایا جا سکتا ہے, ناحق طریقے سے کسی کو نہیں ڈھایا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے, اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اور اگر مارنا ہی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم سے سارے انسان مر جائیں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ قتل وہیں پر جائز ہے جہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہ تیسرا بڑا گناہ ہے جس کے پیر رسول نے کہا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور چوتھا آپ نے کہا اکل الربا, سود کھانا. سود کیا ہے, سود کیا ہے, کل قرض جر منفعتا فهو ربا. ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. کہ میں آپ کو 10,000 دوں اور یہ کہوں واپس کرو تو 12,000 واپس کرو, ہر قرض جو نفع کھینچ کر لاتا ہے وہ سود ہے, اور سود بہت بڑا گناہ ہے. پیارے رسول نے کہا یہ سود بھی انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے, اور سونے کے بدلے سونا لینا ہو برابر لیا جائے, چاندی کے بدلے چاندی برابر لیا جائے. پھر رسول نے کہا کہ سود انسان کو تباہ کر دیتا ہے, اور یہ وہ گناہ ہے سود جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے, اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو جو بھی سود بچا ہے چھوڑ دو اسے, جو بھی سود بچا ہے آنے والا ہے چھوڑ دو اسے اگر تم مومن ہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے اگر ایمان والے ہو تو چھوڑ دو. شرک کے بعد جس قباحت کے ساتھ اس گناہ کو ذکر کیا گیا ہے, اس سود کو ذکر کیا گیا ہے, اس کی مثال پوری شریعت میں نہیں ملتی. کہ اللہ کہتا اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرض یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, قرض تجارت نہیں ہے, قرض یہ احسان ہے, قرض ایک مدد ہے, قرض ایک تعاون ہے. قرض کمانے کی چیز, کمانے کے لیے تجارت ہے, تجارت پہ مال لگاؤ, اس سے کماؤ, خوب فائدہ کماؤ. لیکن قرض یہ تجارت کے لیے نہیں ہے, یہ کسی کی مدد کرنا ہے. اگر آپ قرض نہیں دے سکتے آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن قرض دیا ہے تو 1 روپیہ بھی زائد اس پر نہ لیا جائے. اگر کوئی لیتا یہی سود ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے اگر کسی نے سود نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں آپ نے ختم کی, اور آپ نے کہا کہ جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں میں ان سب کو موضوع تحت
بقدمی ہاتین، میں اپنے قدموں سے رونتا ہوں جاہلیت کی ساری رسموں کو. اور آپ نے کہا سب سے پہلے آپ نے ان رسومات کے اندر آپ نے سود کو بھی روندا، آپ نے اسے بھی ختم کیا کہ سود سے بچو. سود بہت ہی مذموم ہے، بہت سخت وعید ہے سود کی. لہٰذا کوئی آدمی اللہ سبحانہ وتعالی اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ سود ہماری پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، سود اس سے بڑی پریشانی ہے. سود لینے کے لیے کیوں جاتا ہے آدمی؟ کوئی بہت بڑی پریشانی اچانک آ گئی، وہ اس لیے سود لینے کے لیے جاتا ہے. شریعت کہتے ہیں آپ کی پریشانی سے بڑی پریشانی وہ سود ہے، اس سے بڑی پریشانی وہ سود ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے سود لیا اور نہ چکانے کے عوض انہوں نے اب جان گوا دی، خودکشی کر لی. انہوں نے آپ نے مسئلہ حل کرنے کے لیے مان لیا، پھر جان کیوں گوانی پڑی؟ کیونکہ سود حل نہیں ہے، وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے سلف ایسا احتیاط کرتے تھے. اگر کسی کو قرض دیا، بعض سلف ایسے بھی تھے، کسی کو قرض دینے کے بعد اس کے گھر میں نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے. یہ کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قرض دینے کی وجہ سے مجھے کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے قرض کی وجہ سے مجھے ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے، کیونکہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہوتا ہے. اس طرح وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے تھے. یہ چوتھا گناہ ہے اکل الربا، سود کو کھانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تباہ کر دینے والے گناہوں میں ذکر کیا ہے. مسلمان کو چاہیے قناعت کی زندگی گزارے، جتنے استطاعت ہے اسی استطاعت کے مطابق زندگی گزارے. رسم و رواج کے پیچھے جا کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، بدعات کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بھی سود کا سہارا لے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. ہر آدمی کو جان لینا چاہیے ہم سب کی ایک حد ہے. میرے پاس جتنا مال ہے اسی مال کے اندر مجھے پہننا بھی ہے، مجھے کھانا بھی ہے، مجھے سواری بھی خریدنی ہے. ہر آدمی اپنے حد کو جانے اور حد کو تجاوز نہ کرے. اور شریعت کہتی ہے جو آدمی اپنے حد کو پھلانتا ہے اس کے سامنے دروازہ ہوتا ہے قرض کا، وہ بھی مصیبت ہے، اور اس سے بڑا دروازہ ہوتا ہے سود کا، وہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. لہٰذا قناعت کی زندگی اختیار کرے. اور پانچواں گناہ جو پیارے رسول نے کہا وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا. کسی کے والد فوت ہو گئے، بچے نابالغ ہیں، چھوٹے بچے. شریعت کہتی ہے ان بچوں پہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. وہ بچے اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، کیونکہ انہوں نے اس شخص کو کھو دیا جو ان پر خرچ کرنے والا ہو، جو انہیں کھلانے والا ہو، جو انہیں پلانے والا ہو، جو انہیں دلانے والا ہو، جو ان کی شرارتوں پہ صبر کرنے والا ہو. ان بچوں نے اس کو کھو دیا. اب دنیا میں کوئی اس جگہ پر نہیں آ سکتا ہے جو اس دل کے ساتھ کھلائے، اس دل کے ساتھ پلائے اور ان کی شرارتوں کو بھی برداشت کرے، ایسا کوئی نہیں ہے. لہٰذا ان یتیم بچوں کے ساتھ شریعت کہتے ہیں حسن سلوک کرو. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان یتیم بچوں کا مال بھی نہیں چھوڑتے. جیسے والد فوت ہو گئے فوراً خاندان ٹوٹ پڑتا ہے اور بھیڑیوں کی طرح اس پورے مال کو نوش لیا جاتا ہے. ان بچوں کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. قرآن مجید نے سخت لفظوں میں کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، جان لو کہ تم مال نہیں کھا رہے ہو، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وقت بھی وہ آئے گا کہ تم لوگ سعیر کے اندر، جہنم کے اندر بھیجے جاؤ گے. پھر رسول نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. آپ نے کہا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، ان پر محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھنے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کا خرچ برداشت کرنے والا. آپ نے کہا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی درمیانی انگلی دکھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوگا کہ اسے پیارے رسول کی اتنی قربت نصیب ہو جائے گی. وہ ہمدردی کے مستحق ہے، لیکن افسوس کہ ان کے مالوں کو کھایا جاتا ہے. اور یہ جاہلیت میں معروف تھا. جیسے والد کا انتقال ہوا وہ چھوٹے بچے اور عورت کے پاس اتنی جرت نہیں کہ وہ مردوں کے مجمع میں آ کر اپنے حق کا مطالبہ کر سکے اور لڑ سکے. وہ اپنے گھر کے اندر جو بھی کرتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن وہ مردوں کے سامنے آ کر مقابلہ کر کے اپنا حق نہیں لے سکتی. لہٰذا اس زمانے میں جیسے والد فوت ہوتا، اس کا جو مال ہوتا، اسی کے رشتہ دار، اسی کے خالہ، اسی کے ماموں، اسی کے پھوپھی، اسی کے پھوپا اس مال کو کھا جاتے تھے. قرآن مجید نے کہا یہ جو لوگ ایسا کرتے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے.
پھر رسول نے 5واں گناہ ذکر کیا یتیم کا مال کھانا، اور آپ نے کہا 6واں التولی یوم الزحف، کہ جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا۔ اگر جنگ ہو واقعتاً شروط و ضوابط کے ساتھ جنگ ہو، اب اس میں اتر گئے، اب اس کے بعد زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے یہ وہ گناہ اسے برباد کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے 6واں گناہ ذکر کیا، اور آخری گناہ پیر رسول نے کہا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، آپ نے کہا بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دینا۔ جو شخص کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے، کوئی عورت کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے بغیر کسی برہان اور بغیر کسی دلیل کے، یہ گناہ اسے تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ یہ تہمت بہت بڑی تہمت ہے۔ کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا بڑی آسانی سے آدمی کہہ دیتا ہے فلاں عورت ایسی، فلاں گھر کی عورتیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ قذف، یہ انسان کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کسی عورت پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور 4 گواہ نہیں لا سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، اللہ کہتا اگر 4 گواہ اس زنا پر نہیں ہیں تو اس بولنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا له شہادتا ابدا، اور کبھی زندگی میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنا، واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق اور گنہگار۔ قذف اگر کوئی کسی پر الزام لگا دے، 3 بڑی سزائیں سنائی گئی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ سوچئے غیر شادی شدہ زنا کرے 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، الزام لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے، کیونکہ انسان کی عزت بھی محترم ہے، انسان کی عزت بھی محترم ہے، اور خاص طور پر عورتیں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں، باہر کیا گفتگو ہو رہی ہے انہیں نہیں معلوم، باہر ان کے بارے میں کیا بولا جا رہا نہیں معلوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، جب منافقوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، سفر ختم ہو گیا، وہ گھر میں بھی آ گئی، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں کیا چیزیں پھیل رہی ہیں سماج میں۔ وہ اب کسی سہیلی کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گئے رات کے وقت، اور واپس آتے ہوئے وہ جو خاتون تھی انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ وہ تباہ ہو، اور سخت کوئی بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا تم اس بھلے آدمی کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہو، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور میرا بیٹا بھی وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ تب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ ان کے بارے میں سماج میں ایسا کہا جا رہا ہے، چونکہ وہ نہیں جانتی ہے اور اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہے، کیسے وہ بولنے والے کو آ کے پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ شریعت نے اس دروازے کو بند کیا، چاہے مرد پر الزام لگے چاہے عورت پر الزام لگے، یہ قذف ہے اور یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ یہ 7 گناہ ہے جو پیر رسول نے امت کو اس سے آگاہ کیا، آپ نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، ان 7 گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی آدمی غور کرے، ان گناہوں کی ترتیب میں غور کرے، سب سے پہلے پیر رسول نے عقیدے کو رکھا ہے۔ شرک اور جادو ان دونوں کا تعلق اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے۔ سب سے بڑی برائی انسان کے عقیدے کی برائی ہے، اس سے بری کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہی شخص اسے محسوس کر سکتا ہے جو حقیقت میں ایمان میں راسخ ہو اور اعتقاد کو جانتا ہو کہ سب سے بڑی برائی، سب سے خطرناک برائی اعتقاد کی برائی ہے، اور یہ برائی زنا، قتل، چوری سے خطرناک ہے، اس سے بھی بری ہے۔ اس لیے کہ دیگر گناہوں پہ وہ سزائیں نہیں ہیں جو سزا کے شرک پر رکھی گئی ہے، جس کا تعلق انسان کے اعتقاد سے ہے۔ اللہ کے نبی نے جن گناہوں سے ہمیں آگاہ کیا ان میں سب سے پہلے عقیدے کی گمراہی ہے۔ اعتقاد کو صحیح کرو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، سراپا کتنا بھی اچھا ہو، کتنی بھی اچھی عبادت کرتا ہو، آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ اور حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں اس کے پیچھے تھک رہے ہو؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عمل کرنے والے لوگ قیامت کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، عمل کر کے تھکنے والے لوگ، عمل کرنے والی پیشانیاں جہنم میں داخل ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ یہ نقل کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ جو شرک کر رہے ہیں اور شرک کے ساتھ دیگر نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے تھکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس تھکان پر کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو، اسی لیے پیر رسول نے پہلے شرک اور پھر جادو کو پہلے نمبر پر ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا قتل النفس۔ اعتقاد کے بعد
شریعت کہتی ہے انسانوں کی جان بڑی محترم ہے، انسانوں کی جان بڑی محترم ہے، نہ اپنی جان کو کوئی ہلاک کرے نہ دوسروں کو ہلاک کرے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک مقام پہ اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرنے والا ہے، ہماری جان بہت قیمتی ہے، بہت عظیم ہے۔ ہم نہیں جانتے مستقبل میں اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، مستقبل میں وہ پریشانی ختم ہوگی۔ اگر کسی گناہ سے پریشان ہے، اللہ سے امید ہے مستقبل میں اصلاح ہوگی، لیکن اپنی جان کو تباہ نہ کرو، سامنے والے کو قتل نہ کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک جنگ کے موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور وہ کافر تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا اور رسول کو جب پتا چلا، آپ نے کہا قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی وہ میرے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے غصے سے انہیں پوچھا افلا شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس آدمی کا سینہ چیر کر دیکھا کہ وہ ڈر سے تمہارے پڑھ رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اسامہ سے کہہ رہے تھے اسامہ کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ انسانی جان محترم ہے، کافر کی جان کیوں نہ ہو، بغیر حق کے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کلمے کا اقرار کرنے والا اس کی جان محترم ہے، اس کا احترام ہے شریعت میں، اعتقاد کے بعد جانوں کی حفاظت۔ اور پھر پیارے رسول نے کہا یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، یہ مال کی حفاظت ہے۔ شریعت کہتی ہے جو مال ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارا کھانا کہاں سے آتا ہے، ہمارا لباس کہاں سے آتا ہے، گھر کہاں سے آتا ہے، ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ مال انسانی معیشت اور انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ہی نظام بنایا ہے، اس مال سے آپ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پہنتے ہیں، پہناتے ہیں اور سکون سے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ مال آپ کا بھی محترم ہے، دوسروں کا بھی محترم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسراف سے منع کیا، فضول خرچی کر کے اپنے مال کو بھی برباد مت کرو اور سود کے ذریعے سے دوسرے کا مال بھی برباد مت کرو۔ یہ مال انسانی مال محترم ہے، اس لیے کہ انسان مال کے بغیر دنیاوی زندگی میں دنیاوی اسباب کے تحت بہت ساری پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اسے شریعت کہتی ہے اپنے مال کی حفاظت کیجیے، اسراف سے بچائیے، قناعت اختیار کیجیے، اسی طرح سامنے والے کے مال کا بھی احترام کیجیے اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ کچھ کفار تھے اور میں نے ان کا مال چھین لیا ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا اسلام ہمیں قبول ہے، لیکن یہ جو مال تم لے کر آئے ہو، آپ نے کہا یہ خیانت اور غداری کا مال ہے، یہ مال میں قبول نہیں کروں گا۔ کافر کا مال لے کر آئے تھے، آپ نے کہا غداری اور خیانت کا مال ہے، کیونکہ مال بھی محترم ہے۔ کہ اس کتنے ایسے واقعات ہیں، انسان کے پاس بنیادی سرمایہ کوئی ایک جانور، ایک گائے جس پر اس کی زندگی گزر رہی تھی، جس کا دودھ بیچ کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، چوری ہو گئی۔ اسی ہندوستان کی بات ہے، کسی نے چوری کر لیا، بوڑھا بوڑھی ان کی کوئی اولاد نہیں، دونوں نے پھانسی لگا کے خودکشی کر لی، کیونکہ یہی بنیاد تھی۔ نہ بوڑھا کما سکتا ہے نہ بوڑھی کما سکتی ہے، اس گائے کے دودھ سے وہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ مال محترم ہے، آپ کا بھی محترم ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت کیجئے اور دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے آخر میں کہا قذف المحصنات، کہ عورتوں کی عزت پہ انگلی اٹھانا، یعنی عزت و آبرو بڑی قیمتی ہے۔ عقیدے کے بعد، انسانی جان کے بعد، مال کے بعد انسان کی عزت و آبرو بڑی قیمتی چیز ہے۔ انسان عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بے آبرو ہو کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ آپ جتنے بھی کھلے ذہن کے ہوں، کیا کوئی آدمی بغیر لباس کے آپ زندگی گزار سکتے شہروں کے اندر؟ نہیں۔ انسان کی عزت محترم ہے، جس طرح مال کے چھن جانے سے اسے تکلیف ہے، جس طرح اس کے جسم پر زخم لگنے سے اسے تکلیف ہے، اگر اس کے عزت پہ انگلی اٹھائی جائے، اسے داغدار کیا جائے، اس سے بھی اسے ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے عزت نظر نہیں آتی ہے لیکن قیمتی ضرور ہے، وہ چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اس کی عزت قیمتی، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ اگر آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے، کسی کی عزت کو نیلام مت کیجیے، کسی کی عزت پہ گفتگو مت کیجیے۔ اسی لیے شریعت نے غیبت کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جو ہے آپ کے اندر اور میرے اندر، وہی چیز پیچھے نہیں بولا جا سکتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ جو میرے اندر گناہ ہے،
میرے اندر جو عیب ہے آپ پیچھے اسے نہیں بول سکتے. یہی غیبت ہے تاکہ عزتیں محفوظ ہو, عزتیں نیلام نہ ہو. ہر آدمی کی عزت قیمتی ہے. آپ سوچئے اگر ہمارے بارے میں, ہمارے گھر والوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں اگر کوئی سڑک پر اور کنارے کھڑے ہو کر گفتگو کرے, کون پسند کرتا ہے اسے؟ پھر اسی طرح دوسرے مسلمان بھی ویسے ہی محترم ہے, اس کی عورتیں بھی ویسے ہی محترم ہے, اس کا گھر بھی ویسے ہی محترم ہے. شریعت نے کہا عزت و آبرو کی حفاظت, یہ 4 چیزیں ہیں. اعتقاد, اپنے عقیدے کی اصلاح, عقیدے کی حفاظت, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت و آبرو کی حفاظت. اور پیارے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر, جو پیارے رسول کا پہلا اور آخری حج تھا, اور اس حج میں جتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے, جتنے انسان آپ کے ساتھ تھے, پوری زندگی رسول کے سامنے اتنے انسان کبھی نہیں آئے تھے. آپ نے ان سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, اس حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں آپ نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. آپ نے کہا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی ان 3 چیزوں کا خیال کرے, اس کے خون کا, اس کے مال کا, اور اس کی عزت کا خیال کرے, اسے پامال نہ کرے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا, اور آپ نے یہ بھی کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو آپ میں سے یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. آپ نے پوری امت کے لیے پیغام چھوڑا ہے. اس سماج میں ہمیں جینا ہے, اسی سماج میں ہمیں رہنا ہے. جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت و آبرو کی حفاظت, اس کے ذریعے سے پرسکون زندگی انسان کو ملتی ہے. کسی کے جان پہ ناحق ہاتھ نہ ڈالا جائے, کسی کے مال پہ ناحق ہاتھ نہ ڈالا جائے, کسی کی عزت و آبرو پہ ناحق ہاتھ نہ ڈالا جائے. آپ پرسکون زندگی آپ بھی گزاریں گے, سامنے والا بھی گزارے گا. یہ بنیادی تعلیم ہے جو پیارے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دی, اور اس کے قبیل سے ان 7 گناہوں سے پیارے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام امت کو آگاہ کیا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان 7 تباہ کر دینے والے گناہ اور سارے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے. اور ان گناہوں کو سننے کے بعد کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم مایوس ہوں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے, جیسے کوئی آدمی ریگستان میں ہو, اس کی سواری پر اس کا کھانا بھی ہو, اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا, جب وہ جاگا تو اس کی سواری بھی غائب ہے, اس کا کھانا, اس کا پانی بھی غائب ہے. وہ تلاش کرتے کرتے مایوس ہو کر واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے, ریگستان سے کیسے نکلوں گا. پھر جب وہ آنکھ لگ جاتی, آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا سامان بھی سامنے ہے, جانور بھی سامنے ہی ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی جب کوئی توبہ کرتا ہے. اور علماء کہتے ہیں ایسی مثال توبہ کے علاوہ پوری شریعت میں کسی کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ریگستان میں آدمی جس کا سامان, اس کا جانور کھو جائے اور جب پھر ملے تو کیسی خوشی ہوگی, اس سے زیادہ اللہ کو توبہ سے خوشی ہوتی ہے. لہٰذا ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جناب اخلاص کے ساتھ توبہ کرے, رجوع کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان 7 بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے, جان, مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرے. جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, اوپر نیچے دائیں بائیں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کا حامی اور مددگار ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مساجد کی, مدارس کی, علماء کی اور سارے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ جب تک دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, عمل صالح پر رکھے, اپنے پاس بلائے, اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوں, اور ہمارے زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.